والصلاة والسلام برحمت ہدایہ وعلی آلہ الہدی وعطرۃ الہدی واصحاب الہدی اما بعد بیادابہ بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی و یا سندی یا رسول اللہ وعلی آلک وصحابک یا حبیب اللہ۔ محرم کے احترام کو سمجھو، بہتر ہے زندگی کے لیے حسین کے اسلام کو سمجھو۔ لا تعداد حمد و ثنا اس مالک کل کے نام کہ جس نے آج ہمیں ہدایت کا نور بخشا اور سیدی فضل حسین شاہ صاحب قبلہ کے آستان پر حاضری نصیب فرمائی۔ دارالفضل کے شمس و نجم کی موجودگی میں اپنی حاضری پیش کروں گا۔ موضوع طویل تھا لیکن اپنے ہی کلام سے اس کو کلیل کرنے کی کوشش کروں گا کہ بحر عرفان میں للکار سنا دی اپنی، بحر عرفان میں للکار سنا دی اپنی، حیدری مستی دکھا دی اپنی، اور حق کے مقابل 9 لاکھ کا لشکر، غور کیجئے گا، حق کے مقابل 9 لاکھ کا لشکر مسلمانوں مسلمانی دکھا دی اپنی، حق کے مقابل 9 لاکھ کا لشکر مسلمانوں مسلمانی دکھا دی اپنی، اور کی جو تربیت مصطفیٰ نے، کی جو تربیت مصطفیٰ نے نیزے پہ شاہ نے دکھا دی اپنی، کی جو تربیت مصطفیٰ نے نیزے پر شاہ نے دکھا دی اپنی۔ عقل و خرد والو آؤ دیکھو، عقل و خرد والو آؤ دیکھو، عاشق نے عاشقی دکھا دی اپنی، عقل و خرد والو آؤ دیکھو، عاشق نے عاشقی دکھا دی اپنی۔ اکبر کے دلاسے کے لیے، اکبر کے دلاسے کے لیے قدرت حسینی دکھا دی اپنی، اکبر کے دلاسے کے لیے قدرت حسینی دکھا دی اپنی۔ اور سب بھائی پیار کرتے ہیں بہنوں سے، شعر پر غور کیجئے گا، اور سب بھائی پیار کرتے ہیں بہنوں سے، علی نے اکبری دکھا دی اپنی، اور سب بھائی پیار کرتے ہیں بہنوں سے، علی نے اکبری دکھا دی اپنی۔ خون عاشور سے بڑا ہوا یہ دین، خون عاشور سے بڑا ہوا یہ دین، جوان جوانی دکھا دی اپنی، خون عاشور سے بڑا ہوا یہ دین، جوان جوانی دکھا دی اپنی۔ سلطان سن کر اذان اکبر، سلطان سن کر اذان اکبر، خون روانی دکھا دی اپنی، سلطان سن کر اذان اکبر، خون روانی دکھا دی اپنی۔ تو صاحبان فکر ہدایت کے موضوع کو لے کر اپنی زبان سے اپنا رزق خود ہی بانٹوں گا، کیونکہ میری زبان یہاں سے چلے گی، ان کا کرم وہاں سے آیا ہے۔ تو عزیز من، کربلا کو مظلومیت کی ایک نشانی بنا دی گئی، مجبوریوں کی ایک کہانی بنا دی گئی۔ صاحبان فکر عرض گزار یہ ہوں کہ کربلا والو اپنی جرت کو بڑھاؤ، ایسے چھوٹے چھوٹے نہ ہو۔ تمہارے شاہ کے ساتھ اگر ظلم بلا کا ہوا ہے، تمہارے شاہ نے اپنی جرت کو بہادری کے علم بھی عظیم کر بلند کیے ہیں۔ سونیا، جب کربلا کا معرکہ آیا، حسین نے صبر کو سینے سے لگایا، حیدری فقر کو اپنا لبادہ بنایا، محمد کی دعا کو اپنے تقدیر بنا کر دلدل سوار گھوڑے کی پیٹھ پر بیٹھا، اور اس نے
دلدل سوار نے گھوڑے کی لگاموں کو ایسے پکڑا جیسے نظام قدرت حسین کے ہاتھوں میں ہو. حسین نے اپنی تلوار لہرائی. حیدری کچھار کا وہ شیر نر اپنی جرت سے میدان میں آیا تو صاحبان فکر یزیدی سوچنے لگے یہ حسین وہ ہے کہ جس نے ابھی جوان اکبر کی جوانی لوٹتے دیکھی, قاسم کا شباب اڑتے دیکھا, اصغر کے حلق میں لگتا ہوا تیر دیکھا, غازی عباس کے کٹتے ہوئے بازو دیکھے. پیاس میں بھی ہے حسین, بھوکا بھی ہے حسین, طاقت بھی جا چکی ہے. یزیدی گمان کر رہے تھے کہ حسین ابھی لڑنے کے قابل نہیں, حسین ہم سے لڑ نہیں سکتا. لیکن حیدری کچھار کے شیر نے جب یزیدی بھیڑیوں پر حملہ کیا, منظر یہ نظر آ رہا تھا کہ جیسے کسی باورچی خانے میں ان یزیدیوں کی طرح گاجر مولیاں کٹ رہی ہوں. تو صاحبان فکر سب نے سوچا, سب نے یزیدیوں نے حیرت کا کہیں تحریک نہ رقم ہو جائے کہ ایک ہی شخص, ایک ہی انسان, ایک ہی حسین تمام یزیدیوں کے لشکروں پر حملہ کر دے اور ان کو ادھیڑ کے رکھ دے. صاحبان فکر عرض یہ کروں گا, ہر عام لشکر میں 8 قطاریں ہو سکتی ہیں, 9 قطاریں ہو سکتی ہیں, 10 قطاریں ہو سکتی ہیں, زیادہ سے زیادہ بڑی جنگ ہو 12 قطاریں ہو سکتی ہیں. لیکن حسین کے ایک کے مقابلے میں اس قطاروں کی فوج سامنے آئی. تو صاحبان فکر عرض کروں گا, حسین نے جب اپنی تلوار چمکائی کبھی دائیں ایسے لگ رہا تھا کہ جیسے حسین کی تلوار میں آسمان کے سبھی ستارے آ کے لڑ گئے ہوں, جیسے آسمانی بجلیاں حسین کی تلوار کی نوک پر سک رہی ہوں. ایسے لگ رہا تھا کہ جیسے تلوار نکالنے والا کبھی دائیں حملہ کر رہا ہے, کبھی بائیں حملہ کر رہا ہے, کبھی سامنے حملہ کر رہا ہے. سونے کی اس تلوار نے ایسی گردنیں اٹھانے کا منظر پیش کیا, حسین کی شجاعت نے ایسی شجاعت پیش کی کہ سید المرسلین کربلا, مدینے سے کربلا آپ پہنچے, اپنے بیٹے کی پیٹھ تپتلانے لگے. جناب سیدہ جنت البقیع سے دعا کرنے لگی. نجف اشرف کا مالک کربلا کی سرزمین میں آ کے اپنے بیٹے کے مار کے دیکھنے لگا. یزیدی گھبرا گئے کہ اب حسین کو دیر کرنا مشکل ہو سکتا ہے, یہ ایک ہماری سبوں کو دیرتا جا رہا ہے. تو صاحبان فکر حسین نے تھوڑا سانس لیا. اتنے میں جنات کا ایک گروہ آیا, انہوں نے عرض کی, بہت قیمتی نکتہ دیتا جاؤں گا, انہوں نے عرض کی کہ ہمیں مدد کی اجازت دے. حسین نے کہا امتحان میں مدد لینے والے شاگرد طالب علم کی بزدلی ہوتی ہے, وہ کمزور طالب علم ہوتا ہے جو امتحان میں مدد لیتا ہے. ہاں میں نے حسین نے مدد لی جب میں فاطمہ کی گود میں تھا, جب میں مصطفیٰ کی گود میں تھا, جب میں مرتضیٰ کی گود میں تھا, جب میں اہل بیت کے جرمٹ میں تھا, مجھ حسین نے مدد لی. لیکن درسگاہ کا امتزاج اور ہوتا ہے, امتحان گاہ کا مزاج اور ہوتا ہے. میرے حسین نے کہا جو مصطفیٰ نے سکھایا میں سیکھ چکا ہوں, جو مرتضیٰ نے بنایا میں بن چکا ہوں, جو فاطمہ نے سوارا میں سور چکا ہوں, جو حسن مجتبیٰ نے چمکایا میں چمک چکا ہوں. آؤ حیدر لنگار سنو اور یزید دونوں میری تلوار کا مقابلہ کرو. حسین سنو, اے قرآن کے نعرے لگانے والوں, اے مصطفیٰ کے نعرے لگانے والوں, حسین کو مصطفیٰ نے نحن القرآن کہا. اگر قرآن سید الکلام ہے, حسین سید الشہداء ہے. اگر قرآن روحانیت اور رحمانیت بانٹنے کا ذریعہ ہے تو حسین اپنا خون دے کر اس روحانیت پر عمل کرنے کا ذریعہ ہے. وہ اسوہ حسنہ کی باتیں کرنے والوں, وہ اسوہ میں بھی تو حسن آتا ہے, اسوہ میں بھی تو حسن آتا ہے. اس اسوہ میں حسن ہی نہیں جس میں حسن و حسین نہ ہو. تمہاری ساری زندگی کی محنت ایک طرف, مصطفیٰ نے کہا علی کی چلائی ہوئی تلوار کی وہ ضرب ثقلین کی عبادت سے افضل ہے. حسین پاک نے سر پہ امامہ رسالت سجا کے ہاتھ میں
زور سے بولنے سے قاصر ہوں، اگر کچھ لوگوں کو سمجھ نہ آئے تو میں معذرت خواہ ہوں، لیکن عرض گزار یہ ہوں کہ حسین اپنی تلوار چلاتا رہا، یزیدیوں کے سر اڑتے رہے، ایسا منظر لگ رہا تھا کہ جیسے یزیدی پریشان ہیں، یزیدی سوچنے لگ گئے اب حسین کو کیسے روکے۔ حسین کا عسکر بھی چلا گیا، حسین کا اکبر بھی چلا گیا، حسین کا قاسم بھی چلا گیا، حسین کا عباس بھی چلا گیا۔ حسین کو یہ خوف بھی ہے کہ میں شہید ہو گیا تو یہ سیدزادیوں کا خیال کون کرے گا۔ حسین کو یہ فکر بھی ہے کہ بازار شام میں میری بیٹیاں، میری بہنیں یزید کا ننگے سر کیسے منہ سامنا کریں گی۔ حسین کو پیاس نے گھیر لیا ہوگا، حسین کو شدت کمزوری نے گھیر لیا ہوگا، جب جناب علی اکبر کا جنازہ اٹھایا ہوگا حسین کے بعد سفید نظر آنے لگے۔ یزیدیوں کو شک تھا کہ یہ تلوار رک جائے، لیکن دیکھنے میں کیا آتا ہے کہ حسینی تلوار رکنے کا نام نہیں لے رہی۔ جناب من قبلہ من عرض گزار یہ یزیدیوں نے اپنا ایڑی چوٹی کا زور لگا لیا، حسین کے اس ہاشمی شیر کی تلوار کو نہ روک سکے، لیکن ادھر سے اذان اللہ اکبر کی صدا آئی، حسین کی تلوار رک گئی۔ ارے جسے پیاس نہ روک سکی، جسے بھوک نہ روک سکی، آؤ حسینی فکر رکھنے والوں، چھوڑ دو سارے منصبوں مرتبے، حسین نے اللہ اکبر کی صدا کی خاطر اپنی ساری طاقتوں کو چھوڑ دیا۔ حسین نے اس اللہ اکبر کی صدا کی خاطر اپنا حیدری پن اپنے سینے میں دفن کر دیا۔ سوڑیا حسین کا وہ للکار یزیدی آج بھی یاد رکھ رہے ہیں، لیکن حسین نے اپنی للکار کو روک دیا، کیونکہ اس وقت اس نانے کے دین کی صدا اللہ اکبر بلند ہونے لگی۔ اوے بے نمازیوں، بے حجیوں، علماء، فقیہوں، مفکروں، سوچو تو صحیح اس اللہ اکبر میں کیا ہے تو حسین کو کچھ نہ روک سکا، اللہ اکبر روک گیا۔ سوڑیوں دیکھو اللہ اکبر کا کرشمہ، آج مسلمانوں اکٹھے ہو جاؤ، لا الہ الا اللہ کے پرچم کے نیچے، محمد رسول اللہ کے پرچم کے نیچے، علی مرتضیٰ کے عشق کو اپنا تاج بنا کے زمانے کے آگے ابھرو اور کہو کہ ہم وہ شخص ہیں جو سیدۃ النساء کی قبر کے لیے چادر چاہتے ہیں، سایہ چاہتے ہیں۔ اور سوڑے تمہارا غم حسین بھی بنایا جائے گا، تمہارا غم حسن بھی بنایا جائے گا۔ آج لا الہ الا اللہ کے صدقے اکٹھے ہو جاؤ کہ ہم نے حسین کربلا والے کے ماں کی قبر پہ سایہ پہنچا رہا ہے۔ میں جانتا ہوں کہ وہ جو حسین اللہ اکبر کی صدا پر اپنی طاقتیں روک بیٹھا ہے وہ تم پر ضرور کرم کرے گا، ضرور نظر کرے گا۔ آخری جملوں کی طرف پڑھتا ہوں۔ اذان ہوئی، حسین سجدے میں پہنچ گئی، شمر خنجر لے کے گردن پہ آ پہنچا، چلا رہا ہے چل نہیں رہا، چلا رہا ہے چل نہیں رہا۔ لوگ کہتے ہیں چاقو تیز نہیں تھا، بڑھا تھا۔ بال سلطان نے فرمایا ذاتا نال جد لاتا رلیا تد باہو نام ترایا ہوں۔ وہ سونیا اس وقت حسین ان اللہ علیہ کل شیء قدیر کا بازو بن چکا تھا، حسین کے قبضے میں قدرت نے قبضہ کر رکھا تھا۔ وہ سونیا اس حسین کے سجدے کا کوئی مل ہی نہیں، جو تک حسین نے سبحان ربی اعلیٰ کی صدا سے پاک ہو کے اوپر نہ اٹھا، کوئی مائی کا لال حسین کا سر نہ کاٹ سکا۔ اور تربیت مصطفیٰ یہ ہے کہ سر کٹ بھی گیا لیکن نیزے کی زبان نیزے کی نوک پر کھڑے ہو گئے۔ پاک حسین نے قرآن کو زبان بنایا اور زمانے کو بتایا ہم نہ جاہ جلال کے لیے آئے تھے، نہ مرتبے کے لیے آئے تھے، نہ شہنشاہت کے لیے آئے تھے، ہم تو اس اللہ اکبر کی صدا کے لیے آئے تھے جس کے آ جانے سے میں حسین نے اپنی تلوار کو وآخر دعوانا